محترم سامعین، آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء آیت نمبر 39 اور 40۔ تلاوت اردو ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ محترم سامعین، ابھی لفظی ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اور ماذا کیا ہے، علیہم ان پر، لو اگر، آمنو وہ ایمان لے آتے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، اور الیوم الآخری آخرت کے دن پر، اور انفقو خرچ کر لیتے، مما اس میں سے، رزقا جو دیا ہے، ہم ان کو، اللہ تعالیٰ نے، اور کانا ہے اللہ تعالیٰ، بہم ان کے بارے میں، علیماً جاننے والے۔ ان بے شک اللہ تعالیٰ، لا یظلم ظلم نہیں کرتے، مثقال برابر، ذرۃ ایک ذرہ، اور ان اگر تکو وہ ہو، حسنۃ نیکی، یضاعف کئی گنا دیتے ہیں، اس کو، اور یؤتی دیتا ہے، من سے، لدنہ اپنے پاس سے، اجراً بدلہ، عظیمہ بڑا۔ بامحاورہ ترجمہ یوں ہوگا، بھلا ان کا کیا بگڑ جاتا اگر یہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے، اور اللہ نے ان کو جو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے کچھ نیک کاموں میں خرچ کر دیتے، اور اللہ کو ان کا حال خوب معلوم ہے۔ اللہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے کئی گنا کر دیتا ہے، اور خود اپنے پاس سے عظیم ثواب دیتا ہے۔ اب ان آیات کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفر اور بخل کی مذمت کا ذکر کیا تھا، اور اس کی برائی بیان کی تھی، اور متکبرین کی بری خصلتیں ذکر فرمائی تھی۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان کی ترغیب دی ہے، اور اللہ کے راستے میں دین کے کاموں میں مال خرچ کرنے کی بھی ترغیب دی ہے۔ چنانچہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں ایمان کے سلسلے میں، وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ان متکبرین اور کافروں کا کیا بگڑ جائے گا اگر یہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، یہ انسان کے بھلائی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اب ان کافروں کو کیا ہو گیا کہ وہ اپنی بھلائی نہیں سوچ رہے، جبکہ اس سے منہ پھیرنا، ایمان کو چھوڑ دینا اور آخرت کے دن پر ایمان لانے سے روگردانی کرنا، یہ دنیا اور آخرت میں ان کے خسارے اور نقصان کا سبب ہے۔ تو کیا ہو گیا کہ یہ آخرت کی تباہی بھی اپنے سر مول لے رہے ہیں، تو ان کو ایمان لے آنا چاہیے۔ اور انفاق اور اللہ کے راستے میں خرچ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ،
اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اپنے پاس سے رزق دیا ہے، جو چیزیں دی ہے، جو مال عطا کیا ہے، اس میں سے اگر وہ اللہ کے راستے میں خود خرچ کر دیتے ان کا کیا بگڑ جائے گا؟ یہ سارا مال دیا ہوا بھی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے کام میں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اگر اس مال میں سے کچھ حصہ تم اللہ کے راستے میں دے دو، نیکی کے کام میں دے دو، تو تمہارا کیا بگڑ جائے گا؟ سارا مال تمہیں فری میں ملا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دیا ہے تمہیں، اپنے خزانوں سے تمہیں دیا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے بارے میں خوب جانتے ہیں کہ کون ایمان لاتا ہے اور اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے، اور کون ایمان سے روگردانی کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بخل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے سب کے بارے میں سب خبریں ہیں۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اعمال کے سلسلے میں فرمایا کہ نیک اعمال پر اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا کیسا مظاہرہ کرتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ ظلم سے اللہ تعالیٰ بری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر کام وہ انصاف اور فضل پر مبنی ہوتا ہے۔ وہ اگر کوئی نیک کام کرتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ اس نیک کام کا اجر کبھی بھی نہیں گھٹاتے، اور اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہ کی مقررہ سزا سے زیادہ سزا کسی کو نہیں دیتے۔ تو یہ اللہ جل شانہ کے رحیم ہونے کا تقاضا ہے۔ بلکہ اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ تو کتنے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور دوسری طرف ہم دیکھیں کہ ایک آدمی ایک نیکی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا تک بڑھا دیتے ہیں، جیسے کہ دوسری جز میں فرمایا وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اور اگر ذرہ برابر بھی کوئی نیکی ہوگی تو یضاعفها، اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا کر دیتے ہیں، بڑا چڑھا کر اللہ تعالیٰ اجر عطا کرتے ہیں۔ بعض روایت کے اندر جیسے کہ دوسری آیت میں ہے کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا تو 10 نیکیوں کے برابر اجر ملے، اور بعض اعمال کا تو ثواب اللہ تعالیٰ 20 لاکھ گنا تک بھی بڑھا دیتے ہیں۔ اور آگے تو اللہ نے فرمایا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے بڑا بدلہ ان کو عطا کریں گے۔ اب جس بدلے کو اللہ تعالیٰ بڑا کہے، اللہ کی نظروں میں جو بڑا ہو تو وہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو نیک عمل پر اللہ تعالیٰ کئی گنا دیتے ہیں اور بڑا چڑھا کر دیتے ہیں، وہم و گمان سے بھی زیادہ دیتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ایمان سے محرومی دنیا اور آخرت دونوں کی تباہی کا ذریعہ ہے، اور اللہ جل شانہ کا جو نظام ہے، فیصلہ ہے، تقدیر ہے، وہ ظلم پر مبنی نہیں ہے بلکہ ظلم سے پاک ہے۔ وہ یا تو اللہ کے فضل پر مبنی ہے یا انصاف پر مبنی ہے۔ اور آخر میں پھر فرمایا کہ نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار اضافہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه لليتامى دفاع.